السلام علیکم معزز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ دوستو، ہسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قدیم ایران کی ہخامنشی سلطنت کی سیر کرائیں گے، لیکن ہخامنشی سلطنت کی طرف سفر کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے مخلصانہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہماری اس ہسٹوریکل ورلڈ کا حصہ بن جائیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں۔ دوستو، ہخامنشی سلطنت قدیم فارسی ہخامنشیہ 559 قبل مسیح سے 338 قبل مسیح تک قائم ایک فارسی سلطنت تھی جو عظیم ایرانی سلطنتوں کے سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ ہخامنشی مملکت میں موجود ایران کے علاوہ مشرق میں موجود افغانستان، پاکستان کے چند حصے، شمال اور مغرب میں مکمل اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی، بالائی جزیرہ نما بلقان، تھریس اور بحیرہ اسود کا بیشتر ساحلی علاقہ شامل تھا۔ مغرب میں اس میں موجود عراق، شمالی سعودی عرب، فلسطین، اردن، اسرائیل اور لبنان اور قدیم مصر کے تمام اہم مراکز شامل تھے۔ مغرب میں اس کی سرحدیں لیبیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ 7.5 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہخامنشی سلطنت تاریخ کی وسیع ترین سلطنت تھی اور آبادی کے لحاظ سے رومی سلطنت کے بعد دوسری سب سے بڑی سلطنت تھی۔ یہ سلطنت 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ سلطنت کا پہلا حکمران کورش اعظم یا سائرس اعظم تھا، جبکہ دارا سوم اس کا آخری حکمران تھا۔ ہخامنشی سلطنت کا دارالحکومت پرسیپولس یعنی تخت جمشید تھا، جبکہ آتش پرستی ریاستی مذہب تھا۔ دوستو، ایران کی قدیم تاریخ دراصل دو آریائی قبائل میدی یا ماد اور پارس کے سیاسی عروج سے ہوتی ہے۔ 1500 قبل مسیح میں آریہ قبائل کی ایک جماعت کوہ البرز اور کردستان کی پہاڑیوں کے درمیان اس سطح مرتفع میں بسی جو ان سے منسوب ہو کر ایرانا یا ایران کہلایا۔ آریوں کے ورد سے صدیوں پہلے جنوبی ایران میں سوسیانا یا خوزستان میں علامی آباد ہو چکے تھے اور شمال مغربی حصے پر آشوری اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ اس سرزمین پر آریوں کو قدرتی طور پر ان دونوں سے جنگ کرنا پڑی تھی۔ ہمیں پارس کے حالات خود ان کی تحریروں میں کچھ مل جاتے ہیں۔ شلما نصر سوم 823 قبل مسیح کی روایت میں ان پارس کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے پارسو کے بادشاہ سے خراج وصول کیا۔ شمش اداد پنجم 723 تا 811 قبل مسیح اور تغلا بلاسر سوم 745 قبل مسیح تا 727 کے کتبوں میں بھی ان کا ذکر محکوم قوموں کی حیثیت سے آیا ہے۔ ان تذکروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ 850 قبل مسیح تک انہوں نے سیاسی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ آریاؤں کی جو جماعت جنوبی ایران میں آباد ہوئی اس کے نام سے یہ خطہ پارس کہلایا۔ پارس نے پرسومش اور پرسا گرد آباد کیا۔ یہ لوگ اوائل میں میدیا کی طرح آشوریوں کے محکوم رہے اور کم و بیش قبائلی زندگی بسر کرتے رہے۔ تقریباً 700 قبل مسیح میں جب میدیا میں دیاکو نے قبائل کو منظم کر کے حکومت ڈالی، اس وقت پارس کی سرزمین پر ایک شخص ہخامنش نے ایک حکومت کی بنیاد ڈالی۔ یہ دوسرا ایرانی خاندان اپنے بانی کے نام سے ہخامنشی کہلایا۔ ان خاندان کے اوائل کے بادشاہوں نام اور عہد حکومت میں سخت اختلاف ہیں۔ ہیروڈوٹس نے اس خاندان کا جو شجرہ نسب دیا ہے اس کو دارا اول کے ان الفاظ کی روشنی میں جو بحثتون کنندہ ہیں۔ دارا نے کہا تھا، میری نسل کے 8 بادشاہوں نے مجھ سے پہلے حکومت کی اور میں نواں ہوں۔ عزیز دوستو، 681 قبل مسیح میں آشوری بادشاہ
سناخریب کے خلاف بغاوت ہوئی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے ہیلولینا کے مقام پر جن دستوں نے اس کا مقابلہ کیا تھا ان میں سے پرسومش کا ایک دستہ ہوگا، اس کا سپہ سالار ہخامنش ہوگا۔ چائشپش یا تسپس نے اپنی سلطنت اپنے 2 بیٹوں خورس اور اریامن میں تقسیم کر دی تھی۔ خورس کو پرموش ملا، وہ باپ کی موت کے بعد خورس اول کے لقب سے جانشین ہوا۔ خورس سائرس نے الامیوں کے ساتھ مل کر آشور بنی پال کے خلاف اس کے بھائی شموکین کی مدد کی تھی، مگر شموکین کی شکست کے بعد خورس نے آشور بنی پال کی اطاعت قبول کر لی۔ قبیز یا کموجا کے دور میں الامیوں اور آشوریوں کا زوال شروع ہو گیا تھا، چنانچہ کمبوجا نے الام کے دارالحکومت انشان قدیم سوسا یا سوشن پر قبضہ کر لیا۔ یہی وجہ ہے تحریروں میں کمبوجا شاہ پرموش وانشان کا لقب ملتا ہے، مگر پھر بھی یہ ریاست آزاد نہیں ہو سکی۔ آشوریوں کے بعد میدی بادشاہ ہوخشتر نے اس کو محکوم بنا لیا اور استاغیس کے زمانے تک یہی صورت رہی۔ دوستو، سائرس دوم 559 تا 529 قبل مسیح کا شمار دنیا کے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے۔ اس نے 3 بڑی سلطنتیں میدیا، لیڈیا اور بابل کو زیر و زبر کر دیا اور فارس کی چھوٹی سی ریاست کو ایک عظیم الشان سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ اس سے پہلے پرساگرد کی متوازی حکومت کو ختم کیا اور اس کے بعد بابل کے بادشاہ بنو نید کے ساتھ ساز باز کر کے میدیا کے خلاف بغاوت کر دی اور استاغیس کے سالاروں کو ساتھ ملا لیا۔ چنانچہ استاغیس کی فوج نے اسے گرفتار کر کے خورس کے حوالے کر دیا۔ اس فتح کے بعد اس نے متحدہ ایرانی سلطنت کی بنیاد رکھ دی، جس کی سرحد مغرب میں لیڈیا اور بابل تک وسیع ہو گئی تھی۔ لیڈیا، بابل اور مصر نے ساز باز کر کے خورس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے یہ اتحاد مستحکم ہوتا، خورس نے لیڈیا پر حملہ کر دیا۔ جنگ میں لیڈیا کی فوج کو شکست ہوئی اور خورس نے دارالحکومت سارڈیس پر قبضہ کر کے اس کے حکمران کروئس کو گرفتار کر لیا۔ اس طرح لیڈیا کی سلطنت کے ساتھ ایشیائی کوچک اور یونانی مقبوضات خورس کے قبضہ میں آ گئے۔ اس کے بعد اس نے ہرایو، موجودہ ہرات اور دریائے سیہون اور جیہون کے وسط علاقے سعدیہ کو فتح کر کے اپنی سلطنت ماورا النہر اور کوہ ہندوکش تک پھیلایا۔ بابل کو فتح کر کے نبومندس کو گرفتار کر لیا اور مغرب میں اس کی سرحدیں مصر سے مل گئیں۔ دوستو، خورس کا دوسرا بڑا کارنامہ مذہبی رواداری ہے۔ فتح بابل کے بعد اس نے اسرائیلیوں کو جو بخت نصر کے عہد سے اسیری کی زندگی بسر کر رہے تھے فلسطین جانے کی اجازت دے دی اور بیت المقدس کی تعمیر ثانی کا حکم صادر کیا اور بابل کے دیوتا مردوک کی قدر و منزلت کی اور تمام بتوں کو جو دوسرے مقامات سے اٹھا کر لائے گئے تھے ان کو جگہ پر پہنچایا۔ یہ اس کے کارنامے ہیں جن کی بدولت اس کو نجات دہندہ اور قوم کا باپ خطاب دیا گیا۔ نیز تاریخ میں اس کو اعظم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ خورس اعظم نے پرساگر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ 529 قبل مسیح میں ماورا النہر میں سگ سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ دوستو، خورس کی موت کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کا بیٹا کمبوجا بادشاہ بنا۔ اس نے 525 قبل مسیح میں ایک بڑی فوج لے کر مصر پر حملہ کیا۔ پلوسم کی جنگ میں فرعون مصر سامتی سوم کو شکست دی اور مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس دوران اس نے سوڈان اور کرتاجنا فتح کرنے کے لیے فوجیں بھیجی، مگر وہ تباہ ہو گئیں۔ اس سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ اس نے 12 پارسی امراء کو زندہ دفن کر دیا۔ مزید اس نے مصر کے مقدس بیل ایپیس کو مار دیا۔ تقریباً 30 سال مصر میں قیام کے بعد اس نے مصر کا حاکم ایک شخص آریاندس کو مقرر کیا اور ایران واپس ہوا۔ شام میں ایک عظیم بغاوت کی اطلاع ملی
جس کا قائد ایک گومات نامی شخص تھا، اس نے خود کو بردیا ظاہر کر کے ایران کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وحشتناک خبر نے کمبوجا کے دماغ کو مختل کیا کہ راستے میں ہی اس نے خودکشی کر لی۔ اس کی موت کے بعد دارا اول نے گومات کو قتل کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ دارا یا داریوش 522 تا 426 قبل مسیح، اس کا تعلق ہخامنشی خاندان کی دوسری شاخ سے تھا، اس لیے وہ تخت کا جائز حقدار نہیں تھا، اور اس نے ایک ایسے شخص کو قتل کر کے تخت حاصل کیا تھا جس کو لوگ بردیا سمجھتے تھے۔ اس لیے اس کے تخت نشین ہوتے ہی ملک میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی، مگر اس نے ایک ایک کر کے تمام بغاوتوں کو سرد کیا۔ باوجود شورشوں اور بغاوت کے دارا نے فتوحات کی طرف توجہ دی۔ 514 تا 512 قبل مسیح کے درمیان اس نے بحیرہ اسود کے علاقوں پر حملہ کیا اور ستھیوں کو مغلوب کر کے وادی ڈینوب کے ایک وسیع علاقے پر تسلط قائم کیا۔ واپسی پر اس نے دریائے ڈینوب عبور کر کے ایشیائے کوچک کو مسخر کیا۔ پھر اس نے تھریس یا تراکیا اور یونانی جزائر کو اپنی مملکت میں شامل کرنے کے علاوہ مقدونیہ کی ریاست کو بھی اطاعت پر مجبور کیا۔ اس کے بعد افغانستان اور مکران کو زیر نگیں کر کے سندھ اور پنجاب کے ایک بڑے حصے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ہیروڈوٹس کے بیان کے مطابق وہ سندھ سے بحری بیڑے کے ذریعے مکران اور عرب ہوتا ہوا اپنے دارالحکومت واپس آیا۔ الغرض 500 قبل مسیح کے اختتام تک مغرب سے لے کر مشرق کی سرزمین دارا کے زیر نگیں ہو گئی تھی۔ 486 قبل مسیح میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ دارا نے 36 سال حکومت کی اور اس عرصہ میں متعدد جنگیں لڑیں۔ 19 جنگوں میں خود بھی شریک ہوا، اور نہ حوادثات نے اس کے قدم ڈگمگائے اور نہ شورشیں اس کے عزم کو متنزل کر سکیں۔ اس نے چٹان کی مانند ہر ایک کا دیوانہ وار مقابلہ کیا۔ اس عہد میں ایرانی سلطنت ماوراء النہر و سندھ سے لے کر وادی ڈینوب و مصر تک وسیع ہو گئی۔ اس کے یہ کارنامے اس کو دنیا کے فاتحین کی جگہ دینے کے لیے کافی ہیں۔ دارا نے اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے خشیار شاہ کو، جو آتوسا دختر خورس اعظم کے بطن سے تھا، ولی عہد بنایا۔ اس نے یونان پر حملے سے پہلے مصر کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے 484 قبل مسیح میں فوج کشی کی اور باغیوں کو سزا دے کر وہاں سے اپنے بھائی ہخامنش کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ اس اثنا میں بابل میں شورش برپا ہوئی۔ خشیار شاہ نے بابل پر قبضہ کر کے بابل کو بے دردی سے لوٹا۔ ان کاروائیوں سے فارغ ہو کر اس نے یونانی جزائر پر حملے کا انتظام کیا اور 481 قبل مسیح میں ایک عظیم فوج لے کر ایشیائے کوچک پر حملہ کیا اور تھرماپلی کے مقام پر یونانیوں کو شکست دی۔ پھر ایتھینز کے مقام پر یونانیوں کو شکست دے کر ایتھینز پر قبضہ کر لیا اور وہاں معبدوں کو جلا دیا۔ مگر سلامس کی جنگ میں ایرانی بیڑے نے سخت ہزیمت اٹھائی اور اس کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ خشیار شاہ نے یہ مہم مردونیہ کے سپرد کی اور خود ساراڈس آ گیا۔ مردونیہ نے یونانی جزائر فتح کرنے کی کوشش کی اور پلاتا مارا گیا اور ایرانیوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد یونانی بیڑے نے ایرانی بیڑے کو اسمیکال کے نزدیک شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی یونانی مقبوضات ایرانی حکومت کی گرفت سے نکل گئے اور درائے دانیال پر بھی یونانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس شکست سے ایرانی حکومت کے وقار کو سخت نقصان پہنچا اور حرم میں سازش ہوئی اور خشیار شاہ اور اس کے بیٹے دارا کو قتل کر دیا گیا۔ خشیار شاہ کے قتل کے بعد اردشیر تخت نشین ہوا۔ یہ 1 سال تک آزادانہ حکومت نہ کر سکا کیونکہ باپ کا قاتل اس پر حاوی تھا۔
آخر بادشاہ کے معتمد مغابیزی بالخابش نے اسے قتل کر کے رہائی دلائی۔ اس واقعے کے بعد اردشیر کے بھائی ہستاسب نے بغاوت کر دی اور اردشیر خود گیا اور 2 جنگوں میں اسے مغلوب کر کے ملک کے اندر امن قائم کیا۔ خشیار شاہ کے دور میں مصر پر ایرانی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی۔ 461 قبل مسیح میں لیبیا کے سابق شاہی خاندان کے ایک فرد اینارس بن سامتیک دوم نے یونانیوں کی مدد سے بغاوت کر دی۔ اردشیر نے بغابیش کو 3000 فوج دے کر مصر بھیجا۔ اس نے آتے ہی باغیوں کو شکست سے فاش کیا اور ایناروس کو گرفتار کر کے سوسا بھجوا دیا۔ پھر اس نے یونانیوں کے خلاف کارروائی کی۔ اس وقت یونان کی 2 بڑی طاقتیں ایتھینز اور اسپارٹا ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار تھیں، اس لیے دونوں حکومتوں کے درمیان صلح ہو گئی، جس کے تحت اتحاد ویلس کے ممبروں کی آزادی تسلیم کر لی گئی، نیز قبرص پر ایران کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ اردشیر نے 424 قبل مسیح میں وفات پائی۔ وہ بہت حسین، باوقار اور رحمدل بادشاہ تھا۔ وہ یہودیوں پر بہت مہربان تھا اور انہیں ہر طرح کی مذہبی آزادی دے رکھی تھی۔ اردشیر کی موت کے بعد اس کا بیٹا خشیار شاہ تخت پر بیٹھا، مگر کل 45 دن ہی حکومت کرنے پایا کہ اس کے سوتیلے بھائی سادیان نے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا، مگر وہ بھی 6 ماہ سے زیادہ حکومت نہیں کر سکا۔ خشیار شاہ کا دوسرا سوتیلا بھائی اوخوس، جو باختر کا حکمران تھا، اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور امیروں کی حمایت حاصل کر کے اس کو گرفتار کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے دارا دوم کے لقب سے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس حکومت پر خواجہ سراؤں اور عورتوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کی بیوی پریسٹس اور 3 خواجہ سرا اس کے مشیر خاص تھے، اس لیے اس کے بھائی آرشید نے بغاوت کی۔ دارا نے اس کے حمایتوں کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد لیبیا کے حاکم فاسنا نے بغاوت کی، مگر اس کا حشر آرشید کی طرح ہوا۔ اس کے بعد دارا نے لیبیا کا حاکم ایک چالاک اور مدبر امیر تسیافرن کو مقرر کیا۔ اس نے ایتھینز اور اسپارٹا کی باہمی عداوتوں سے فائدہ اٹھایا اور ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ دونوں ریاستیں لڑتی رہی۔ اسپارتی تسیافرن کی اس حکمت عملی کو سمجھ گئے، چنانچہ انہوں نے تسیافرن کے خلاف جوڑ توڑ کر کے اس کے اختیارات صوبہ کاریا تک محدود کر دیے اور ایشیائے کوچک کے بقیہ علاقوں کے لیے دارا کے بیٹے خورس صغیر کی سٹراپی میں دے دیے گئے۔ اس اثنا میں حرم کے اندر خورس کے خلاف سازش ہوئی۔ اس کے علاوہ تسیافرن نے بھی بادشاہ سے اس کی حکمت عملی کے خلاف شکایت کی۔ آخر اس کو وضاحت کے لیے سوسا طلب کر لیا گیا، مگر اس کے پہنچنے کے بعد دارا کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، اردشیر سوم بہت ہی باہمت، دلیر، تندخو اور سنگدل بادشاہ تھا۔ اس نے تخت نشینی کے بعد تمام شہزادوں کو قتل کر دیا تھا کہ کوئی دعوے دار باقی نہ رہے، مگر 1 سال کے اندر شام، ایشیائے کوچک، قبرص، وفنیکا میں بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ ان بغاوتوں کی سب سے بڑی وجہ مصر میں ایرانی حکومت کی شکست تھی۔ اردشیر نے پہلے شام کی شورشوں کو فروغ کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے سب سے پہلے فنسکی علاقے سدایا صدروم کا محاصرہ کر لیا۔ شہریوں نے مایوس ہو کر خود شہر کو آگ لگا دی یا خودکشی کر لی۔ سیدا کا بادشاہ تینس قتل ہوا۔ اس کے بعد اردشیر نے مصر کی طرف پیش قدمی کی اور مصر کے 30ویں خاندان کا آخری بادشاہ نخت نیب شکست کھا کر حبشہ کی طرف بھاگ گیا اور مصر دوسری بار 342 قبل مسیح میں ایرانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ ایرانی فوجوں نے اس موقع پر بڑی بے دردی سے مصر کو غارت کیا، شہروں کو لوٹا، ہزاروں مصریوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اردشیر نے مصر کے مقدس بیل آئپس ذبح کرا دیے۔ اردشیر فرندات کو مصر کا حاکم بنا کر واپس ہوا۔ اس کامیابی اور تشدد سے مغربی صوبوں کی شورشیں خود بخود فروغ ہو گئیں۔
مگر اس اثنا میں وسط ایشیا اور سندھ میں بغاوتیں پھوٹ پڑیں اور سندھ کا علاقہ ایرانی حکومت کے قبضے سے نکل گیا۔ 338 قبل مسیح میں اس کے ایک خواجہ سرا باگوس نے اسے زہر دے کر ہلاک کر دیا اور اس کے بیٹوں میں سے چوتھے بیٹے ارشک کو تخت پر بٹھا کر باقی سب کو قتل کر دیا۔ ارشک نے تخت نشینی کے بعد باگوس سے رہائی کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ باگوس نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اس کے بیٹوں سمیت قتل کرا دیا۔ اس کے بعد ہخامنشی خاندان کے ایک شہزادے کو جو غالباً دارا دوم کا پوتا تھا، دارا سوم کے لقب سے تخت پر بٹھا دیا۔ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد دارا چہارم نے سب سے پہلے مگر ابھی سانس لینے ہی نہیں پایا تھا کہ ایرانی مملکت پر سکندر اعظم کا طوفانی خیز حملہ ہوا۔ اس نے ہخامنشی حکومت کا شیرازہ بکھیر دیا۔ دوستو 334 قبل مسیح میں سکندر نے دریائے دانیال کو عبور کیا اور دریائے گرانی کے کنارے پر ایرانی فوج کو پہلی شکست دی۔ اس ہضمیت نے ایرانی طاقت کو مفلوج کر دیا۔ ایک سال کے اندر سارڈیس، کاریا، فریجیا اور ایشیائے کوچک کے دوسرے علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے سوریا، شام کی طرف پیش قدمی کی۔ ایسیس کے مقام پر دوسری بڑی جنگ ہوئی جس میں ایرانی فوج کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا اور دارا کو شکست فاش ہوئی اور دارا کی ماں، بیوی اور 2 بیٹیاں گرفتار ہوئیں اور ایرانی فوج کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ دارا نے مساعلت کی کوشش کی مگر سکندر نے بڑی حقارت سے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ مجبوراً دارا نے آخری جنگ کی تیاری کی۔ دوسری طرف سکندر فنسیکی علاقے پر چڑھائی کی۔ صدوم کو تسخیر کرنے کے بعد وہ ٹائر آیا اور اس کو 7 ماہ کے محاصرے کے بعد فتح کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس موقع پر سکندر نے بڑی سفاکی کا مظاہرہ کیا اور ٹائر کو آگ لگا دی اور لوگوں کو غلام بنا لیا۔ ٹائر کی تباہی کے بعد فلسطین کے بقیہ حصے سکندر کے زیر نگیں آ گئے۔ یہاں سے اس نے مصر کی طرف اقدام کیا اور اسے بآسانی فتح کر لیا۔ تسخیر مصر کے بعد وہ پھر ٹائر آیا۔ یہاں ایک لشکر جرار کے ساتھ سرزمین ایران کی طرف بڑھا۔ نینوا کے قریب اربلا سے 30 میل مغرب کو گوگا میل کے مقام پر دارا اور سکندر کے درمیان آخری فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں دارا کو شکست ہوئی۔ اس شکست کے ساتھ ہی ایران دارا کے قبضے سے نکل گیا اور دارا ہکتیمان سے رے اور رے سے شمال مشرق کی سمت بھاگ گیا۔ سکندر نے سوسا کو فتح کرنے کے بعد استخر کو مسخر کیا اور اس انتظام میں کہ خشیار شاہ نے شہر ایتھنز کو جلا دیا تھا، اس نے بھی ایرانی دارالحکومت کو نظر آتش کر دیا۔ مذہبی کتابیں، شاہی مالات اور یادگار عمارتیں کل کی کل خاک ہو گئیں۔ اس کام سے فراغت پانے کے بعد اس نے دارا کا تعاقب شروع کیا۔ راستے میں اس کے 2 امرابس سوس اور برپسانت نے اس کا کام تمام کر دیا۔ دوستو یہ یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہخامنشی دین زرتشت کو مانتے تھے، پھر بھی ایسے شواہد موجود ہیں کہ اس طرح کی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ مثلاً اریامن کے ایک نوشتہ اور دارا اول کے ایک خطبہ میں اہورا امسردہ کا نام آیا ہے۔ اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ ہخامنشیوں کے اوائل میں آتش پرستی نے سرکاری مذہب کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ دوستو اخلاق و آداب کے حوالے سے ایرانی آداب میں شائستگی پائی جاتی ہے۔ ملتے وقت ایک دوسرے کو بوسہ دیتے اور خیر و عافیت پوچھتے تھے۔ ایرانیوں میں سالانہ جشن منانے کا رواج رہا ہے، خصوصاً موسم بہار میں نوروز کا اور خزاں میں کہرگان کا جشن بڑے زور و شور سے منایا جاتا تھا اور ایک دوسرے کو تحفے اور تحائف بیچتے تھے اور پرتکلف دعوتیں کرتے تھے۔ بیٹیوں کی پیدائش،
نامبارک خیال کی جاتی تھی۔ 5 سال تک کا بچہ ماں کی نگرانی میں رہتا تھا، اس کی تعلیم و تربیت کا بار باپ پر ہوتا تھا۔ آقا منشی عہد میں جو کتبے دستیاب ہوئے ہیں وہ بالعموم 3 زبانوں میں یعنی قدیم فارسی، قدیم الامی اور بابلی ہیں۔ ان میں صرف چند کتبہ قدیم فارسی کے ہیں، یہی زبان شاہی زبان کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کا رسم الخط میخی ہے جو آرامی رسم الخط سے ماخوذ ہے، مگر ایرانیوں نے اس میں ہجا کے بجائے حروف تہجی استعمال کر کے اس کی پیچیدگیاں دور کر دی تھی۔ دوستو، طب کے حوالے سے ہخامنشی عہد میں جراحوں اور طبیبوں کا ایک منظم طبقہ موجود تھا جن کی فیس حکومت کی طرف سے مقرر تھی، پھر بھی ان کے طب پر تہمات کا اثر موجود تھا اور زیادہ تر امراض کو روح خبیثہ یا دیووں کے تسلط کا نتیجہ سمجھتے تھے اور ان کو دور کرنے کے لیے زیادہ تر جھاڑ پھونک اور جادو ٹونے کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ 1000 میں 999 مرض دیووں کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان کے اتباع کی بجائے مذہبی طبقہ کے لوگ نجات دلا سکتے ہیں۔ دوستو، ایرانیوں کو ان کے سیاسی عروج کے ساتھ تجارتی اہلیت بھی حاصل ہوئی، مگر ایرانیوں نے تجارت کی طرف کبھی خود کو اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے ملک کی تجارت غیر ملکی یہودیوں، بابلیوں اور یونانیوں کے ہاتھ میں تھی، اگرچہ اہم اور بڑی شاہراہیں ان کے ملک سے گزرتی تھیں اور مشرق اور مغرب کی تجارت ایران کے راستے سے ہوتی تھی۔ دوستو، دارا پہلا ایرانی بادشاہ تھا جس نے سونے اور چاندی کے سکوں کا اجزا کیا تھا۔ یہ دریک کہلاتے تھے اور اس پر دارا کی شکل نقش ہوتی تھی۔ ہخامنشی عہد کے اسٹراپو نے سکے جاری کیے تھے جن کے چند نمونے دستیاب ہوئے ہیں۔ یہ سکے مختلف اوزان اور قیمتوں کے ہیں۔ دوستو، ہخامنشی سلطنت جس کی ابتدا خورزدوم 559 قبل مسیح میں ہوئی تھی، جس نے 3 بڑی سلطنتوں میڈیا، بابل اور لیڈیا کو زیر دست کر کے فارس کی ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک عظیم بادشاہی میں تبدیل کر دیا تھا، اور اس کی انتہائی وسعت دارا کے عہد میں ہوئی تھی۔ نقش رستم پر دارا خود اپنی سلطنت کی حدود کو بتایا کرتا تھا۔ اس کتبہ کے مطابق بحیرہ ایڈریاٹک و کرتاجنا اور مشرق میں دریائے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرح شمال میں ماوراء النہر اور جنوب میں حبشہ اس کی حد بندی کرتا تھا۔ حقیقت میں اس سے پہلے اتنی بڑی سلطنت کا تاریخ میں کوئی نشان نہیں ملتا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی تاریخی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔